توبہ توبہ، آپ نوجوان لڑکے سوشل میڈیا کے ذریعے کمائی میں خوش ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ تمام سوشل کاروبار شرعی نقطۂ نظر سے درست بھی ہے یا نہیں؟ جی بھائی، اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آج کی نئی نسل اپنی آن لائن مارکیٹنگ کی وجہ سے دین سے دور ہوتی جا رہی ہے اور ان کے اندر صحیح غلط اور حلال و حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ارے یار، کل بھائی سہیب سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ آج کی نسل سہولت پسندی اور حرص و طمع کے چکر میں انویسٹ کر کے ناجائز منافع کما رہی ہے۔ ہاں بھائی سہیب جی فہد بھائی۔ وہ کل کیا بتا رہے تھے آپ؟ جی فہد بھائی، کل میں بتا رہا تھا کہ آج کل کھیل کے مختلف پلیٹ فارم موجود ہیں، ان میں ہماری نئی نسلیں پیسے اور وقت صرف کرتی ہے، حالانکہ اس میں دو بڑی خرابیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں اکثر قمار کی شکل ہوتی ہے جس کے حاصل ہونے والے منافع سراسر ناجائز ہیں۔ دوسرے، اس کی وجہ سے انسان کنگال بینک کا مینیجر بن جاتا ہے۔ بہت سے واقعات ایسے رونما ہو چکے ہیں۔ ارے یار، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ارے بھائی، کیا الٹی سیدھی پھینک رہے ہو؟ اس میں دین کا کیا فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ارے بھائی، الٹی سیدھی نہیں پھینک رہا ہوں، صحیح تو کہہ رہا ہوں۔ دین کا بہت بڑا فائدہ ہے جس کی وجہ سے نئی نسل کے لیے تعلیم و تعلم کا طریقہ آسان ہو گیا ہے۔ کہیں بھی بیٹھ کر ماہرین اساتذہ سے قصبے پیش کیا جا سکتا ہے اور اپنی علمی صلاحیت کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آن لائن عربی کورسز، آن لائن انگلش اسپیکنگ کورس، آن لائن درس عقائد و حدیث وغیرہ، آج سبھی حضرات دیکھتے ہیں کہ مولانا الیاس گنبد صاحب کئی طرح کے کورسز آن لائن پڑھاتے ہیں۔ اور اب تو سوشل میڈیا کے فضل و کرم سے آن لائن افتاء کا بھی چلن ہو گیا ہے جس کی وجہ سے نئی نسل گھر میں بیٹھے مفت میں مفتی بن رہی ہے۔ بھائی عمار، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ارے یہ تو بہت قیمتی کتابیں ہیں، ان کو میں نے بیروت سے منگوایا ہے، ان کے لیے تو مجھے بہت انتظار کرنا پڑا، اسی لیے میں انہیں ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہوں۔ بھائی عمار، کی دنیا میں جی رہے ہو، اس سوشل میڈیا کے دور میں کتابوں کے خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے توسط سے اس قدر آسانیاں پیدا ہو گئی ہے کہ گھر بیٹھے ہی بڑے بڑے فنکاروں اور قلمکاروں کی پرمغز نگارشات، مستند علمی اور دینی کتابوں تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جی، آج کل مہنگائی کو دیکھتے ہوئے طلبہ کتابیں خریدنے کے بجائے ہی انٹرنیٹ پر طرح طرح کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ایک چلتا پھرتا کتب خانہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ارے خالی کتابیں رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی پڑھتا ہے نہیں، اللہ ماشاء اللہ، اسی لیے زیادہ بکواس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے نہیں بھائی عمار، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ دین کی مختلف خدمات بھی انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ پروفیسر صاحب آپ کے سامنے ایک ایسا فائدہ بتائیں گے کہ آپ اش اش کر اٹھیں گے۔ ہاں پروفیسر صاحب، آپ جو کل مولانا کو فائدہ بتلا رہے تھے وہی والا فائدہ بتلا دیجئے۔ اچھا، سوشل میڈیا کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم باطل کو اسی کا انداز میں جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ باطل بھی اسی میدان سے اسلام کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف زہر افشانی کر کے اسلامی معاشرے کا تمسخ و استہزاء کر رہا ہے، الحاد و دہریت اور ارتداد کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں انتہائی ضروری ہے کہ علماء کی ایک بڑی تعداد سوشل میڈیا پر آ کر ان کو انہی کے انداز میں جواب دے اور مختلف تنظیموں کی طرح ہیش ٹیگ چلا کر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو چھوڑنے کے بجائے ہم اسے میدان دعوت بنائیں؟ جی، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ اقدام بہت ضروری ہے، ورنہ تو اس زمانے میں نسل نو کا ایمان بچانا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا اور آج کے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ مدارس اور مساجد یا دعوت و تبلیغ سے بہت کم مربوط ہے، جبکہ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہ ہو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کسی حد تک صحیح بھی ہے مگر اس کے نقصانات فوائد کے بالمقابل بہت زیادہ اور خطرناک ہیں۔ اچھا، آپ کے نظر میں نقصانات اگر اتنے ہی سنگین ہیں تو کچھ اہم نقصانات کی نشاندہی کر دیجئے تاکہ نئی نسل ان سے بچنے میں غور و فکر کرے۔ ہاں تو سنیے، سوشل میڈیا کی وجہ سے نئی نسل اپنی تہذیب و تمدن سے دور ہو رہی ہے اور مادی، روحانی، علمی، عملی، اخلاقی اور معاشرتی اقدار کو پامال کر رہی ہے۔ چنانچہ سوشل میڈیا کا سب سے خطرناک نقصان یہ ہوا کہ گناہ درجہ آسان ہو گیا ہے۔
कल तक गुनाह के इर्तिकाब के लिए बहुत से मराहिल दरकार थे और उनको अमली जामा पहनाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता था। इसी तरह तन्हाई के गुनाह इतना आम हो गए हैं कि बज़ाहिर मुत्तकी और मासूम नजर आने वाला इंसान जब तन्हाई में जाता है तो वह खौफ खुदा को पसे पुष्ट डालकर बेहयाई को भी मौत दे देता है। अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब कहा है कि बहुत मुश्किल है बचना बाद गुलगुल सखलवत में, कि बहुत मुश्किल है बचना बाद गुलगुल सखलवत में, बहुत आसान है यारों में माज़अल्लाह कह देना।